بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان گرامی اور معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 3-4 ہفتوں سے مسلسل ہم پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک محفل نہیں ہو سکے. کچھ موسم کی خرابی جس کی وجہ سے نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا اور لائیو پروگرام شیئر کرنا ممکن نہیں تھا. موسم کی خرابی بھی تھی، بارشیں تھیں، کچھ لائٹ کی پرابلم تھی. اس وجہ سے کچھ ہفتے ہمارے اس محفل کے ناغہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہم ان پروگراموں کو باقاعدگی کے ساتھ کر سکیں. ایسا ماحول اور ایسا موسم ہمیں میسر فرما اور تیرے پیارے محبوب سید اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی یاد سے ہم محفلوں کو آراستہ فرماتے رہیں. اور آپ تمام احباب بھی ہماری محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو بھی شریک محفل ہونا اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی سماعت کرنے کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آخرت میں آپ کی درجات کی بلندی کا سبب بنائے اور بروز محشر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. قبل اس کے کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے، آئیے اس دعا سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کریں گے. اس کے بعد حمد باری تعالی اور یہ ماہ مبارک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ آپ کا 25 صفر کو وصال با کمال ہوا اور جگہ جگہ عشاقان رسول اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یاد میں محافلوں کا انعقاد کر رہے ہیں. ہم اس مہینے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ہی اپنی محافلوں کو منسوب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ان محافلوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پہنچائے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زبان عطا فرمائے، ایسا صدر عطا فرمائے
ایسا لسان عطا فرمائے کہ ہم جو کہیں، ہم جو بولیں وہ امت کے دلوں میں اتر جائے، اور سبقت لسانی کی وجہ سے جو غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں معافی عطا فرمائے اور اس سے محفوظ عطا فرمائے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کر کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا، لا الہ الا اللہ، لا
الہ الا اللہ اول و آخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہیں ہم داخل جنت ہوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ ماہ مبارک چل رہا ہے. ہم اعلی حضرت عظیم البرکت کے کلام سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور انشاءاللہ اس محفل مبارکہ میں بھی ہم پڑھیں گے. ایک بہت ہی مبارک محترم ہستی امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف و سرور آئے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ والليل جامع وفرته الله 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 ہے نور سحر چہرے سے
شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرمی مولا النعمی ہادی شریعته نعمت کا خزینہ ہے آقا گنجینہ رحمت ہے مولا ہادی تمامی امت کے اور رہنما شریعت کے اللہ 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 سعدی شجر نطق الحجر شق قمر بشاعته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتے بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل عطا لیلتا اسرا اور جبریل امی پیغام خدا لے کے آئے تھے شب اسرا اللہ نے عیش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ فقر رسولا فضلا وعلا أهد سبلا لدلالته فائق ہے رسولوں میں حضرت افضل باکمالات عظمت گمراہوں کو لائے راستے پر برہان دلائل دے کر اللہ 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 ازکن فبی علی الحسبی کل عربی فی خدمتی ہے نصیب حسب ہے سارے عرب خادم بادب اللہ 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 والله عفا عما سلف من أمته امت کے گناہ سب معاف ہوئے پچھلے دفعہ سب صاف ہوئے اللہ 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 فمحمد ما هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بجابته فالعز لنا بجابته محمد ہیں اپنے
اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس محفل مبارکہ کو ہم نے منسوب کیا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر کسی پر کفر کے فتوے لگا دیا کرتے تھے. آپ اگر بغور مطالعہ فرمائیں فتاوی رضیہ کے سے تو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ ضروریات دین کے علاوہ کسی بھی چیز کا انکار کفر نہیں ہے. آپ نے تو اتنی محتاط رہتے ہوئے یہ تحریر فرمایا اور ان ضروریات دین کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ضروریات دین یہ ہیں، بس ان کا انکار کفر ہے. ان کے علاوہ اگر کسی چیز کا انکار کوئی کرتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. حالانکہ اگر اس کی قباحتوں پر غور و فکر کیا جائے تو وہ کفر تک پہنچا دینے والی ہوتی ہیں، مگر آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ یہی کہا کہ یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بدعت ہے، بد مذہبی ہے، کفر نہیں ہے. اس سے کہا جائے گا کہ یہ بات جو تو نے کہی یہ کفر تک پہنچا دینے والی ہے، لہٰذا تو تجدید ایمان کر لے، تجدید نکاح کر لے اور اس سے توبہ کر لے. پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر اس پر حکم کفر جاری ہوگا. وہ کیا ہے ضروریات دین؟ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی کا موجود ہونا، واحد ہونا اور معبود ہونا. نمبر 2 انبیاء اکرام کا، انبیاء علیہ السلام کا وجود ہونا. ہم الحمدللہ وجود انبیاء، جتنے بھی انبیاء اکرام آئے کم و بیش 1,24,000 تمام انبیاء اکرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں. قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہونا اور اس میں کسی قسم کی تحریف، کسی بھی قسم کی تحریف ممکن نہ ہونا. نمبر 5 جنوں کا ہونا، جنت اور دوزخ کا وجود. نمبر 6 فرشتوں اور حساب و کتاب کا وجود. نمبر 7 تمام صحابہ اکرام کا گمراہی پر متفق نہ ہونا، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ افراد گمراہی پر جمع ہو جائیں. نمبر 8 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا، یعنی کسی اور صحابی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس پر حکم کفر جاری نہیں ہوگا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر کوئی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اس پر حکم کفر جاری ہوگا. کیوں؟ کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. نمبر 9 اللہ تبارک و تعالی کا بے عیب ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے.
عالم کا حادث ہونا، یعنی کہ تمام عالم پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ سب سے پہلے وجود کس کا تھا؟ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اور کائنات کا وجود، تمام عالم کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا فرمایا۔ یہ تمام عالم حادث ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ہم نے انبیاء اکرام کو معجزات دے کر بھیجا، نمازوں روزوں کی فرضیت وغیرہ، یعنی کہ جو فرائض ہیں ان کا بھی انکار اگر کوئی کرے گا تو یہ حکم کفر ہے۔ اب دیکھیں، غرض ضروریات دین کے علاوہ کسی شے کا انکار کفر نہیں، اگرچہ ثابت بالقواطع ہو، عند التحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر اس کا انکار کہ جس کی تصدیق نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، اور فقط ضروریات دین، وہ فقط ضروریات دین ہی ہیں، کما حقہ العلماء المحققون من الائمۃ المتکلمین، جیسا کہ ائمہ متکلمین نے سے اور محققین علماء نے تحقیق کی ہے، اس بنا پر خلافت راشدہ یعنی کہ خلفائے راشدین کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مذہب تحقیق میں کافر نہیں، حالانکہ اس کی حقانیت بالیقین اور قطعیات سے ثابت ہے، کیونکہ یہ دو خلفاء سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں تمام صحابہ اکرام متفق تھے اور ان کا اجماع شرعاً سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو بہت ہی محتاط رہتے ہوئے کلام کیا، اور آپ دیکھیں کہ کتنا محتاط رہتے ہوئے کلام کیا کہ صرف اور صرف ضروریات دین کا انکار ہی کفر ہے، اس کے علاوہ کسی شے کا انکار کفر نہیں ہے، اس پر کفر کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہر کسی پر کفر کے فتوے جاری کر دیا کرتے تھے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، یہ جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لا
لالزار پیتے ہیں وہ سوئے لالزار پیتے ہیں وہ سوئے لالزار پیتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پیتے ہیں جو تیرے در سے یار پیتے در بدر یوں خار پیتے ہیں در بدر یوں خار پیتے ہیں در بدر یوں خار پیتے ہیں ان کے ایمان سے دونوں باغوں پہ ان کے ایمان سے دونوں باغوں پہ خیل لے لو نہار پیتے ہیں خیل لے لو نہار پیتے ہیں وہ سوئے لالزار پیتے ہیں تیرے دن بہار پیتے ہیں ہر چراغ مزار پر مدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں
اس گنی کا گدا ہوں میں جسے میں مانگتے مانگتے تاجدار پہ ہیں مانگتے تاجدار پہ ہیں جان ہے جان کیا نظر بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی تشریح نہ کی جائے تو وہ جو لذت ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں وہ محسوس نہیں ہو پاتی. جب ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی طرف رواں دواں ہوئے تو بیت اللہ شریف سے کچھ فاصلے پر آپ پہنچے ہی تھے کہ پیچھے سے ابو جہل کو بھی پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے ہیں تو ان کا راستہ روکا جائے اور اس نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کچھ استراحت فرمانے کے لیے آرام فرمانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. وہ غار بہت پرانا تھا، غار سور کہا جاتا ہے اسے، بہت اونچائی پر ہے، اکیلے چڑھنا بہت مشکل ہے. اب عشق دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور غار سور کی پہاڑی پر چل دیے. اور اس غار میں جانے سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں پہلے گئے، اس کی صفائی ستھرائی کی، اس میں جو بل وغیرہ تھے سانپ کے، کیونکہ ایک سانپ نے بھی سن رکھا تھا کہ اس غار میں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تو وہ اس انتظار میں وہاں پر اس غار میں ڈیرا کیا ہوا تھا اور اس نے جگہ جگہ بل بنائے ہوئے تھے تو کہیں سے کہ مجھے آخری نبی کا دیدار ہو جائے. تو سیدنا صدیق اکبر نے بھانپ لیا کہ یہ سانپ کے بل ہیں، تو آپ نے اپنے امامہ شریف کو پھاڑ کر اس بلوں کو بند کر لیا، صفائی ستھرائی کر لی، اور ایک بل رہ گیا تو اس پر آپ نے اپنی ایڑی لگا دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دی کہ سرکار آ جائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تشریف فرما ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمانے لگے. یہ بہت طویل واقعہ ہے کہ اس سانپ نے آپ کو کہا، ٹھونگے لگائیں کہ میں تو ایک برس سے یہاں پر انتظار کر رہا ہوں، تم نے اپنا بل بھی بند کر دیے اور اپنا پیر لگا لیا. بہرحال اس نے ڈس لیا اور جو بھی واقعہ ہوا وہ آپ نے سن رکھا ہے. تو اس شعر کا جو منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا رہا ہوں کہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر نے کہ وہ جو
قریش مکہ تھے، آپ کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے اور ان کے پیر سیدنا صدیق اکبر کو نظر آ رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے آپ نے عرض کی کہ سرکار، یہ ہماری جو تلاش میں کفار مکہ آئے ہیں وہ غار تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کی جانب دیکھیں گے تو ہم انہیں نظر آ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اہتمام پہلے سے کر دیا تھا کہ وہاں پر کبوتر اور کبوتر کے انڈے اور مکری نے جالے بن لیے تھے، آپس میں کہنے لگے کہ بھائی غار میں کوئی نہیں ہو سکتا، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ صدیق، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہیں، ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس شعر میں یہ اس بات کی منظر کشی کی ہے، سماعت فرمائیے۔ وہ سوئے لال زار پیتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں دو گید غار پیتے ہیں، کیوں دو گید غار پیتے ہیں، اور لاکھوں قدسی میں خدمت پہ، لاکھوں قدسی کام خدمت پہ، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے چار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا سوچتے رہے ہیں کہ محفلوں میں آؤ، نعتیں سنو، مگر تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو۔ صرف نعت خوانوں سے سن کر سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت بنوا لینا، لگوا لینا، جنت میں کا ٹکٹ لے لینا، یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سوچ و فکر کو بھی اپنانا ہے جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ جب ہم اپنی موت کو یاد کریں گے تو محفل نعت سے اٹھ کر جب اپنے گھر آئیں گے، جب فجر کا وقت ہوگا تو ہم مسجد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم نعتیں سن لیں گے اور پھر فجر کے وقت سوتے رہیں گے۔
5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں بائیں راستے نہ جا مسافر سن بائیں راستے نہ جا مسافر سن ارے مال ہے راہ ہمارے پیتے ہیں مال ہے راہ ہمارے پیتے ہیں۔ اور مقطع میں تعالی حضرت عظیم البرکت نے عاجزی کی انتہا کر دی، کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس سے قبل اعلی حضرت عظیم البرکت نے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے حضور کے روزے مبارک پر حاضری دے کر کئی نعتیں کہیں اور صلاۃ و سلام جو آپ نے لکھا وہ بھی سنایا۔ آرزو یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیداری میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں، نہیں ہو سکا ایسا۔ اب یہ نعت شریف بھی پڑھی، پوری نعت ختم ہو گئی، تو آپ کی جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو آخر میں کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ بس اپنے آپ کو عاجزی میں اتنا گرا لیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور آپ نے اپنے دیدار سے بیداری میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو مشرف و کرم فرمایا۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اور اب ہر عاشق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جب یہ شعر پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کا دل یہی کہتا ہے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ارے تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام تک پہنچ چکا ہے، چند منٹ باقی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
آخر کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا خدا چرخ اسلام پر تابد میرا تاج شریعت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اہل ایمان کیوں پریشان ہے. راہبری کو تیری کنز ایمان ہے. ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے. یا خدا یہ امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. اعلیٰ حضرت کا دل کش یہ احسان ہے. اب تلک باقی خوشبوئے ایمان ہے. یا خدا یہ بریلی کا فیضان ہے. یہ عطا یہ عنایت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں. اسی شعر پر آپ سے اجازت چاہیں گے اور طالب دعا ہیں کہ آپ تمام احباب ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ پروگرام ہمارا ترتیب کے ساتھ اور ہر اتوار کو بلا کسی ناغے کے یوں ہی جاری و ساری رہے. صرف 1 گھنٹہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. آپ تمام احباب بھی کوشش کر کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے رہیں. آخری شعر سماعت فرمائے, اس کے بعد اجازت چاہیں گے اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے مشوروں سے ہمیں آراستہ فرمائیں گے اور آئندہ پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل ہوں گے. نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں. منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں اور کلام رضا
میں سناتا رہوں۔ الحمدللہ، جب سے آپ مجھ سے نعتیں سن رہے ہیں تو آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہی کلام پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، منکروں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، کلام رضا میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم فرمائے، اور اسی ایمان اور یقین کے ساتھ ہم بروز قیامت اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک محفل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔